وہ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہدایات تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ تو ان حرکتوں کے نتیجے میں یہ جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں کہ قرآن پاک تورات کی آیات مبارکہ کو جو میرے اور آپ کے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے آپ کے رب نے، میرے رب نے، تمام جہانوں کے پالنے والے رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریفیں بیان کی، جو ان کے چرچے بیان کی، جو ان کی شان بلند کی تورات کے اندر، انہیں ان آیات مبارکہ کو آگے پیچھے کر دیا، رد و بدل کر دیا۔ دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی، ہدایت کون سی تھی؟ کہ میرا محبوب آئے گا، اس دنیا میں تشریف لائے گا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرما بردار رہنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں جگہ دینا اور اپنے دل و دماغ سے ان کو تسلیم کرنا، ان کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو تسلیم نہ کیا، ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا۔ جب نکال دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بداعمالیوں کی وجہ سے، اسے معلوم ہوا کہ بداعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں۔ آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالی سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ولا تزال تطلع، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بدعہدی ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ ہاں ان میں سے جو ایمان لانے والے اور ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تعداد
تھوڑی سی تعداد ہے، یہ خائن نہیں ہے، اور ان لوگوں سے کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا، پھر توڑ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، چھٹے سپارے کی آیات ہے، سورۃ المائدہ کی آیات ہے۔ آج کے اس موضوع کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات انسان کو بھی بنایا، اور اس کے علاوہ اور دوسری مخلوقوں کو بھی پیدا کیا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس لیے بھیجا کہ میری عبادت کرے گا، ورنہ اس کی عبادت کے لیے کوئی فرشتے تھوڑے تو نہیں تھے، بہت تھے جو رات دن سجدے والے سجدہ کرتے ہیں تو ان کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، رکوع والے رکوع کرتے ہیں ان کے رکوع ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، اس کا ہر وقت شکر ادا کیا کرے کہ جو دوسری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، طرح طرح کی مخلوق ہے، طرح طرح کی ان کی شکلیں ہیں، لیکن جو تجھے شکل دی ہے وہ کتنی خوبصورت شکل ہے۔ اس لیے اسی چیز کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، یہ حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے تو آپ کے دل سے بوجھ اتر جائے گا، آپ کا دل گلاب کی طرح ہو جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور جب بھی آپ کسی ہی گناہ کا ارادہ کریں گے، چاہے گناہ اتنا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، جیسا ہی ہو، تو آپ کا دل بھی گواہی دینے لگے گا کہ یہ کام یار آپ پڑھے ہیں نہیں پڑھے، سکول گئے ہیں، مدرسہ میں گئے ہیں نہیں گئے، ہیں تو مسلمان، بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان دوسری قوموں کو بھی دیکھ لیں، جو انسان ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، چاہے جس مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی بات ضرور بتائیں گے۔ جب بھی کسی ہی غلط کام کا آپ ارادہ کریں گے تو آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا،